نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اس پوری کائنات میں انسان کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے صاحب ایمان بنا دے اور وہ ایمان پر زندگی گزارے اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو۔ پوری تاریخ انسانی میں سب سے بڑے فخر کی بات اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ اللہ سے دعا کیجیے سب کے لیے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوسرے فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاتم النبیین رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بھی ہم سب کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہماری نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آخری امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ میں سب سے نمایاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کی نبوت پر اور آپ کی رسالت پر یہ دنیا ختم ہو رہی ہے۔ جو دین اللہ نے آپ کو دیا، جو کتاب اور جو شریعت اللہ نے آپ کو دی، یہ اس روح زمین کا آخری نصاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا کیے، وہ معجزے بھی بہت نمایاں اور بہت عظیم ہیں، جن میں ایک ہے سفر معراج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ جو معراج اللہ نے کروائی اور جو واقعہ معراج آپ کی زندگی میں پیش آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ جو سفر معراج ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آپ کو مکہ مکرمہ سے سرزمین فلسطین اور پھر فلسطین سے ساتواں آسمان اور پھر وہاں سے عرش باری تعالیٰ پر بلایا، اللہ نے اپنا قرب نصیب فرمایا۔ محمد رسول اللہ کو اللہ نے اپنا مہمان بنا کر بلایا اور اپنا قرب نصیب فرمایا۔ اس سفر کے سلسلے میں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، کون سے سن میں ہوا، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مہر نبوت، اس میں آپ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ معراج 27 رجب کو ہوئی۔ یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، کون سی سن میں ہوئی؟ اس سلسلے میں آپ نے آگے لکھا کہ یہ جو سفر ہے آپ کا، یہ طائف کے سفر کے بعد ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے بڑی امیدوں کے ساتھ کہ جب مکہ والوں نے آپ کو نہیں مانا اور آپ کو تکلیف پہنچائی اور یہ بات سمجھ آنے لگی کہ اب یہاں ان لوگوں سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی، تو آپ ایک امید کے ساتھ طائف تشریف لے گئے کہ شاید طائف کے لوگ مان جائیں۔ لیکن وہاں پر بھی کیا ہوا کہ جتنا مکہ والوں نے ستایا تھا، جتنا مکہ والے تکلیف پہنچاتے تھے، طائف والوں نے بھی ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آپ ایک امید کے ساتھ طائف تشریف لے گئے، لیکن صورتحال کیا بنی کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو
ستایا، برا بھلا کہا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر پتھر برسائے اور آپ کو لہو لہان کر دیا، شدید تکلیف پہنچی آپ کو۔ اور یہ سفر طائف سے پہلے کے 2 بڑے حادثے جو آپ کی زندگی میں پیش آئے، ایک تو یہ تھا کہ آپ کے شفیق اور مشفق چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، جو مکہ میں آپ کے بہت بڑے سپورٹر تھے، آپ کا خیال رکھتے تھے، آپ کو پروٹیکشن دیتے تھے۔ تو ایک چچا کا صدمہ، اور دوسرا آپ کی شفیق اور مہربان بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال۔ یہ 2 بڑے صدمے جب آپ کو پہنچے اور مکہ والوں سے آپ نا امید ہوئے تو طائف گئے، لیکن طائف والوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور آپ کو پتھروں سے مارا اور لہو لہان کر دیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی پنڈلیوں سے خون رسکا اور آپ کی جوتیوں میں خون جمع ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ پھر آپ کے ساتھ آپ کا جو خادم تھا وہ کندھے پر اٹھا کر لا کر اس نے پڑوس کے قریب کے ایک باغ میں لے جا کر آپ کو لیٹایا، اور تھوڑی دیر بعد آپ کو پھر ہوش آیا، اور پھر وہ فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو ہم اس طائف کی بستی کو جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے مسل کے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ محمد رسول اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو تم مسل کر رکھ دو، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ان کی نسلیں ایمان میں داخل ہوں گی۔ اب جب آپ اس سفر سے لوٹے تھک ہار کے، شدید غم اور صدمے کے ساتھ، کوئی امید کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہے، دل شیشے کی طرح چور چور ہوا ہے، جسم پر زخم ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، سارے سہارے ٹوٹ رہے ہیں، اور لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ جب آپ کی یہ کیفیت اللہ نے دیکھی تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا والے اگرچہ آپ کے مقام کو نہیں پہچانے، آپ کی ذات کو نہیں پہچانے، آپ آئیے ہم آسمانوں کی سیر کراتے ہیں اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کی کیا عظمت ہے، آپ کی کیا شان ہے۔ تو یہ جو سفر معراج ہوا یہ طائف کے سفر کے بعد پیش آیا۔ حضرت آگے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 51 سال اور 5 مہینے تھی، آپ ایک رات حضرت ام ہانی کے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ آرام کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ کو اپنے ساتھ حرم میں لے گئے، اور حرم میں لے جانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے قلب اطہر کو نکالا، آپ کے دل کو نکالا۔ حضرت جبرائیل اپنے ساتھ ایک تشتری خون نمایاں ایک چیز لے کر آئے تھے، اور ساتھ میں زمزم کا پانی لیا اور آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے غسل کرایا، اور پھر اس کے اندر ایمان اور حکمت کو ڈالا، اور پھر آپ کے قلب اطہر کو اس کی جگہ پر رکھ کر آپ کے سینے کو سل دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جو سفید رنگ کا ایک جانور تھا، جس کی حیت اور جس کی جسامت اور جس کی قدامت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ کچر سے کچھ چھوٹا جانور تھا، سفید رنگ کا تھا، بہت تیز رفتار۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ یہ سفر کرتا تھا۔ اور یہ اس روح زمین کا سب سے طویل سفر ہے، بہت مختصر سی مدت میں، بہت تھوڑے وقت میں بہت لمبا سفر، یہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ آج کے اس دور میں تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ انسان جو ہے ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ چند گھنٹوں میں کر لیتا ہے فلائٹ کے ذریعے۔ آج سے آپ جو ہے 50-70 سال پیچھے جائیں تو شاید عام لوگوں کو یہ بات ماننی ان کے لیے ناممکن سی تھی کہ بھئی بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے اندور سے 1.5-2 گھنٹے میں بمبئی چلا جائے، کوئی بھوپال سے جو ہے 2 گھنٹے کے اندر بمبئی چلا جائے۔ 50-60 سال پہلے بھی عام لوگوں کے لیے یہ بات ماننا مشکل ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں چلو ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں سب کہ بھائی فلائٹیں ہیں، آدمی پرواز کرتا ہے بمبئی ایئرپورٹ سے اور 4.5-5 گھنٹے میں وہ جدہ پہنچ جاتا ہے، وہ اور دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو 1000 کلومیٹر جو ہے اس نے چند گھنٹوں میں طے کر لی۔ لیکن 1400 سال پہلے یہ بات باور کرنا، ماننا، تسلیم کرنا تو انسانی عقل کے لیے بڑی ایک گراں تھی کہ کوئی جو ہے مکہ سے کئی سو میل دور ملک شام میں سرزمین فلسطین پر راتوں رات کیسے جا سکتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہو رہی کہ ایک ہی رات میں جا بھی رہے اور ایک ہی رات میں آ بھی رہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ۔ اس سفر کو اسراء کہا گیا ہے، راتوں رات کا جو سفر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ لے کر گئے اپنے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات
مسجد حرم سے مسجد اقصی. تو یہ وہ سواری تھی جس پر آپ کو سوار کرایا گیا. اور پھر اس کے بعد آپ بیت المقدس میں اترے، وہاں پہنچے. اب وہاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اس روح زمین پر آئے تمام انبیاء وہاں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی. اور پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا سفر، اس سفر کا پارٹ 2 شروع ہوا. پہلا پارٹ ہے مکہ سے فلسطین تک مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے عرش باری تعالیٰ تک، جس کے لیے ایک زینہ اتارا گیا اور اس زینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے. پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے دعائیں دی، آپ کو خوشخبری دی، اور آپ کی قسمت پر فخر فرمایا اور کہا کہ میں وہ آدم ہوں کہ میری اولاد میں آپ تشریف لائے اور آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ آج آپ وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے. آپ سے پہلے کوئی بشر نہ وہاں پہنچا ہے نہ آپ کی بات کوئی پہنچے گا. آپ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. حضرت آدم فرما رہے ہیں کہ میری خوش قسمتی کہ میری اولاد میں اللہ نے ایسی شخصیت کو ڈالا. جب اولاد ترقی کرتی ہے اور جب اولاد ترقی کی زینے چڑھتی ہے اور اس کا نام روشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں سب سے زیادہ خوشی اس کے والدین کو ہوتی ہے، ماں باپ کو ہوتی ہے، کیونکہ اولاد کے نام کے ساتھ ماں باپ کا نام بھی روشن ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کا کیا پوچھنا. پھر آگے تشریف لے گئے دوسرے آسمان پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت عیسیٰ جو جناب مریم کے صاحبزادے ہیں علیہم السلام، اللہ نے بڑے عجیب طریقے سے آپ کو اس دنیا میں بھیجا کہ بغیر باپ کے آپ تشریف لائے. یہ انسانی تخلیق میں ایک سب سے الگ پیدائش کہ کوئی بچہ حضرت آدم کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنے امر سے اپنے فیصلے سے بنایا. پھر اس کے بعد جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے سب مرد اور عورت کے اختلاط سے ملنے سے پیدا ہوئے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک بڑے عجیب طریقے سے پیدا کیا کہ حضرت جبرائیل آپ کی والدہ حضرت مریم کے پاس آئے اور پھونک ڈالی، اللہ کا حکم ہوا اور حضرت عیسیٰ جناب مریم کے بدن میں آ گئے. تو حضرت عیسیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ نے بھی گلے لگایا، آپ کی پیشانی کو چوما، خوب دعائیں دی اور آپ کے مرتبے پر فخر کیا کہ محمد بن عبداللہ، آپ کی یہ قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بلائے اور عرش باری تعالیٰ پہ بلائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے اور سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے، انہوں نے بھی گلے لگایا اور خوشخبری دی اور دعائیں دی اور کہا کہ مبارک ہو آپ کو یہ مرتبہ نصیب ہوا. انبیاء علیہ السلام رشک کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام فخر کر رہے ہیں. ایسی اونچی شان اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی. پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی دعائیں دی. پھر آگے بڑے پانچویں آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ہارون نے بھی دعاؤں سے نوازا. اس کے بعد پھر چھٹے آسمان پہ تشریف لے گئے تو جناب کلیم اللہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گلے لگایا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف رکھتا ہوں. براہ راست خدا بند کریم سے میں نے گفتگو فرمائی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی طور پر، مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا. لیکن آپ کو اللہ نے یہ شان بخشی کہ آپ کو اللہ نے اپنے عرش پر بلایا. یہاں پر ایک بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے. اس چٹان کے پاس پہنچے جہاں اللہ رب العزت نے آپ کی فرمائش پر اپنی تجلیات کا ظہور ڈالا تھا. قرآن میں ایک لفظ اللہ نے بیان کیا کہ فخلعنا علیک، کہ موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کر رہے ہیں، رشک کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے طور پر بلایا تو اللہ نے کہا کہ پہلے جوتی اتار دیں. اور محمد رسول اللہ کی یہ شان ہے کہ آپ اپنی نالین کے ساتھ جا رہے ہیں، آسمانوں پہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کہا سلام ہو آپ پر، آپ کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا. اس کے بعد پھر ساتویں آسمان پر پہنچے
تو وہاں ابو الانبیاء خلیل اللہ، آپ جن کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، آپ کے لیے جنہوں نے دعائیں مانگی، ایک روایت نقل کی جاتی ہے، میں سنا دوں تھوڑی سی اس کو، کہ آپ دعائے خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی بینائی کمزور پڑ گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا، تو ایک روز آپ اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اس وقت جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی کام سے گھر سے باہر گئے تھے، حضرت اسحاق وہاں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم نے طلب کیا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، آپ کی زوجہ محترمہ نے، کیونکہ مبہم کہا تھا بیٹے کو بلاؤ، نام سے نہیں پکارا تھا، حضرت اسحاق بھی تو بیٹے تھے نا، حضرت اسحاق کو ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا کہ لیجئے آپ کا بیٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاڑ کیا، پیشانی کو چوما، سر کی بلائیں لی اور دعا دی کہ بیٹا اللہ تیری نسلوں میں انبیاء کو پیدا کرے، تیری اولادوں میں نبی آئے ہیں، یہ دعا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تھوڑی دیر بعد حضرت اسماعیل تشریف لے آئے، آپ کی زوجہ نے کہا کہ لیجئے یہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی آ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور میں نے جو دعا دی تھی وہ کون تھے؟ کہا کہ وہ اسحاق تھے اور یہ اب اسماعیل آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ساری دعا اسحاق کو دے دی، اب میرے پلے کچھ نہیں بچا، لیکن آپ نے حضرت اسماعیل کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اپنے دامن کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس بوڑھے باپ کے پلے کچھ نہیں بچا ہے، میں نے اپنے ایک بیٹے کو دعا دی کہ اس کی اولادوں میں نبی آئے، اللہ یہ بوڑھا باپ تجھ سے دعا کرتا ہے کہ میرا یہ جو بیٹا بچا ہے اس کی اولاد میں ایسا نبی بھیجیو، ایسا نبی بھیجیو کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہو۔ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں محمد رسول اللہ آئے تو تمام نبیوں کے سردار، آپ نے دعا دی، سفر معراج پہ ملاقات ہو رہی عرش باری تعالیٰ پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پہ، فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور جس سے کہتے ہیں، اس سے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لے گئے، سلام کیا، حضرت ابراہیم نے جواب دیا، پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ فخر انبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ اللہ کے حبیب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، کھڑے ہوئے اور محمد الرسول اللہ کو گلے سے لگائے، آپ کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ مجھے ناز ہے کہ میری اولاد میں آپ آئے، اور کہا کہ آگے کا سفر اللہ آپ کا آسان کرے، آپ آگے تشریف لے جائیے۔ آپ نے وہ مرتبہ پایا ہے کہ اس جگہ سے آگے کوئی نہیں گیا، ساتواں آسمان، آخری آسمان، اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا ہے، ایک بیری کا پیڑ ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے ہیں اور اس کا پھل مٹکوں کی طرح بڑا ہے۔ اس درخت کے قریب آپ پہنچے، حضرت جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، قدم رک گئے، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل کیا بات ہے، کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ کہا کہ اب آگے صرف آپ کا مقام ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، اس سے آگے اب کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، پھر عرش باری تعالیٰ کے قریب پہنچے، قرآن نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اتنے قریب تشریف لے گئے، اتنے قریب تشریف لے گئے ذات باری تعالیٰ کے کہ ایک تیر کمان کے جتنے قریب ہوتا ہے، اتنے قریب سے مشاہدہ فرمایا۔ اور رؤیت باری تعالیٰ کے سلسلے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کس طرح سے ہوا ذات خداوندی کا، علماء کے اختلاف ہے، ہمیں صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا عظیم الشان معجزہ ہے، آپ کا مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہاں بلایا، اللہ میزبان ہے، محمد رسول اللہ مہمان ہے، اللہ نے خود بلایا ہے۔ آپ سوچئے تو کہ کوئی معزز، کوئی بڑا انسان کسی کو اپنے یہاں مہمانی پہ بلائے، کیا کچھ انتظام نہیں کرتا، اپنے شایان شان کرتا ہے، آنے والے مہمان کے شایان شان کرتا ہے، یہاں تو اللہ بلا رہے ہیں اور محمد رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ راز و نیاز ہوئے، گفتگو ہوئی، روایت میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی کیا لائے ہیں؟ ایک سلیقہ دیکھیے، ایک سلیقہ دیکھیے کہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، اپنی حیثیت، اپنی گنجائش کے مطابق کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جاتے۔ یہ تہذیب اسلامی ہے، اسلام کی تہذیب ہے کہ کسی کے بھی گھر جائیں، کسی کے بھی گھر جائیں، خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے۔
اپنی جو گنجائش ہے، جو حیثیت ہے، اس کے مطابق تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا آپ کیا لائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے خداوند کریم، میری زندگی، میری ساری عبادت، میرے شب و روز، میرا سب کچھ آپ کا ہے اور آپ کے لیے لایا ہوں۔ سب کچھ تو آپ کا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، اللہ کی شفقت اور اللہ کی مہربانی نے ابال مارا۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اور اللہ کی برکتیں اور عنایتیں ہوں۔ اللہ نے رسول اللہ کو سلامتی کا تحفہ دیا۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ کرے آپ وہاں پہنچ جائیں اور میری یہ کمزور آواز اور یہ ٹوٹی پوٹی بات آپ کے دل میں اتر جائے، اور خدا کرے محمد رسول اللہ کو ہماری جو فکر ہے، آج بھی ہے، آج بھی آپ اپنی قبر اطہر کے اندر اپنے امتیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ آپ کو فکر، آپ کے اوپر جو امت کی فکر جو ہے، جو خیال ہے، جو محبت ہے، جو نسبت ہے، جو رشتہ ہے، جو تڑپ ہے، اس کا حال دیکھیے کہ اللہ نے محسوس کیا کہ میرا حبیب میرے قریب ہے، سب کچھ مل گیا۔ وہاں تک تو کوئی جا ہی نہیں پایا نا، یہ پہلی رسائی اور آخری رسائی ہے، کسی کا مقام نہیں، اس سے آگے کیا ہے؟ وہاں پہنچنے کے بعد بھی آپ کے دل میں امت کی فکر ہے، میری اور آپ کی فکر ہے، میرا اور آپ کا احساس ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بھی ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں اور فکر مند ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو محسوس کیا، اللہ نے تسلی ڈالی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ نبی جس طرح سلامتی آپ پر برکتیں اور آپ پر رحمتیں، آپ کی امت کے نیک اور صالحین لوگوں پر بھی ہماری سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں، تب جا کے آپ کو تسلی ہوئی۔ ایک شفیق، ایک مہربان، ایک مشفق باپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ سفر پہ جاتا ہے، اپنے کسی بھی کام سے جاتا ہے، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد یا جب بھی جیسا بھی اس کو وقت ملتا ہے، وہ باپ کبھی اپنے لیے کوئی چیز نہیں خریدتا، وہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ میں یہاں کی کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی کھانے کی چیز، کوئی اچھی پہننے کی چیز، کوئی اچھا کھلونا، کوئی اچھا تحفہ، کوئی اچھی معیاری چیز اپنی حیثیت کے مطابق کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد بھی باپ کے دل میں اولاد کی محبت، اس کی شفقت، اس کی یاد، اس کا احساس تڑپتا ہے، اور وہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے یہ لے جاؤں، کوئی کھانے کی چیز پیک کراتا ہے، کوئی مٹھائی پیک کراتا ہے، کوئی کھلونے لیتا ہے، کوئی کپڑے لیتا ہے، کوئی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ لے کر لاتا ہے، فکر ہوتی ہے باپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ سے ہماری نسبت ہے، محمد رسول اللہ سے ہمارا رشتہ ہے، ایک روحانی رشتہ ہے، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ جب ایک باپ اپنی اولاد کو یاد رکھتا ہے تو ایک روحانی باپ کیوں یاد نہیں رکھے گا؟ دیکھیے تو کتنا خیال ہے، کتنا خیال ہے کہ اللہ سے ملاقات میں بھی ہمیں نہیں بھول رہے، دل کے اوپر امت کی تڑپ اور امت کی فکر ہے۔ اللہ نے سلام اتارا جب تسلی ہوئی، اور ہم کتنے بے غیرت ہیں، کتنے خود غرض ہیں، کتنے دھوکے باز ہیں، کتنے غدار ہیں، کتنے احسان فراموش ہیں، کتنے نافرمان ہیں کہ ہم اس پیارے نبی کو بھول گئے، اس محسن کو بھول گئے، جس کو اللہ نے قرآن میں رؤوف الرحیم کہا، جو راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، جو راتوں کو ہمارے لیے تڑپا کرتے تھے، جو ساری زندگی ہمارے لیے فکر مند رہے، اور ساری زندگی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور ساری زندگی اذیتیں سہتے رہے، اور آخرت میں بھی جب فیصلے کا دن ہوگا، اللہ فیصلہ فرما چکے ہوں گے اور یہ طے ہو چکا ہوگا کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، اس دن بھی، اس گھڑی بھی، اس لمحہ بھی آپ آخر وقت تک جہنم کے دروازے پر کھڑے رہیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ میں اپنے امتیوں کو کیسے جہنم سے بچا لوں۔ وہ قیامت کا دن، وہ قیامت کی ہولناکی کے بعد، وہ میدان حشر کی وہ گھڑی کہ جب پوری انسانیت بلبلا رہی ہوگی، ہر ایک تڑپ رہا ہوگا اور ہر ایک اللہ کے خوف سے لرز رہا ہوگا، بڑی بڑی ہستیاں کپ کپا رہی ہوں گی، لرز رہی ہوں گی، اللہ اپنے غیظ و غضب میں ہوں گے، اور پوری انسانیت تل ملا رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، اور لوگ پریشان ہوں گے کہ کیا ہوگا۔
اور اللہ کی طرف سے کیا معاملات ہوں گے. پوری انسانیت دوڑتی ہوئی حضرت آدم کے پاس آئے گی اور لوگ گزارش کریں گے کہ آپ ابو الانسان ہیں, آپ پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا. آپ اللہ سے گزارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میری ہمت نہیں ہوتی, میری ہمت نہیں ہوتی, میں اللہ کے جلال کے آگے, اللہ کے غصے کے آگے میں کیسے اپنی آواز اٹھاؤں. لوگ پلٹ کر حضرت نوح کے پاس آئیں گے, کہیں گے آپ آدم ثانی ہیں, آپ اللہ سے گزارش کیجئے. حضرت نوح کہیں گے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. لوگ حضرت ادریس کے پاس جائیں گے, حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے. تمام انبیاء کے پاس پھرنے کے بعد لوگ مایوس ہو کر, تھک ہار کر, امید توڑ کر بیٹھ جائیں گے, اور وہاں ایک آواز لوگ سنیں گے, ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی. لوگ لپکیں گے اس آواز کی طرف کہ یہ آواز کس کی ہے. لوگ دیکھیں گے کہ ایک شخصیت ہے جو سجدے میں پڑی ہوئی ہے, جس کا سر سجدے میں جھکا ہوا ہے, اور جس کی آواز آتی ہے ہائے میری امت, ہائے میری امت. لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ آخری نبی, یہ محمد رسول اللہ ہے. اس وقت بھی آپ کی زبان پر, آپ کے دل پر امت کا غم ہوگا, امت کی فکر ہوگی. اور ایک میرا اور آپ کا حال ہے کہ اللہ 4 پیسے دے دیتا ہے تو سب سے پہلے ہماری زندگی سے کوئی چیز نکلتی ہے, وہ محمد رسول اللہ کی سنت نکلتی ہے. اللہ خوشی دے دیتا ہے, ہم سب سے پہلے رسول اللہ کو بلا دیتے ہیں. اللہ اچھے دن دکھا دیتا ہے, سب سے پہلے ہمارے گھروں سے رسول اللہ کا لایا ہوا دین نکلتا ہے اور دین کا جنازہ اٹھتا ہے. یہ ہماری وفاداری ہے, یہ ہماری خودداری ہے, یہ ہماری غیرت ہے, یہ ہماری احسان مندی ہے کہ جو ذات آخری وقت تک ہمیں نہیں بھول رہی, ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں. میں بھی اس پہ شامل ہوں. کسی کو پرواہ نہیں, کسی کو احساس نہیں, کسی کو فکر نہیں, کسی کو نسبت نہیں. تڑپنا چاہیے. لوگوں کے ذہنوں پر جو بات سوار ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ وہ بات وہ خوابوں میں دیکھتے ہیں. آپ جس چیز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں نا, یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے, ڈوبا رہتا ہے, جس چیز کے لیے تڑپتا ہے, وہ خواب بن کے اس کی نگاہوں کے سامنے نیند میں آتی ہے. کوئی ہے اتنے بڑے مجمع میں جو اس بات کا شوق رکھتا ہو, جو اس بات کے لیے تڑپتا ہو کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. ہماری 60 سال کی زندگی امنگ ہی نہیں ہے. دعا کرے اللہ سے یہ نسبت نصیب ہو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ہم تڑپیں آپ کی زیارت کے لیے, اور اللہ ہمیں یہ شرف دے کہ ہم محمد رسول اللہ کی زیارت کریں, ہم محمد رسول اللہ کے دیار پر جانے کے لیے تڑپیں, آپ کے روزے پر حاضری کے لیے تڑپیں. موقع ملے, گنجائش ہو, 2 پیسے اکٹھے ہوں, اور فوراً سامان سفر باندھیں اور شہر مدینہ پہنچ جائیں, رسول اللہ کے دیار میں پہنچ جائیں کہ نبی آپ کا غلام حاضر ہے. دوڑتے تھے صحابہ, اپنے کام سے فارغ ہو کے دوڑتے تھے رسول اللہ کی خدمت اور صحبت کے لیے. کہاں مسلمانوں میں ایک ٹرینڈ ہے عمروں کا, چلے جاتے ہیں بس. لیکن اس میں بھی اللہ کی مہربانی دیکھو, اللہ اتنا قدردان ہے, اتنا قدردان کہ قبول کرتا ہے اور بدل کے بیچتا ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کب تک اس کے اثر کو باقی رکھتا ہے. تو رسول اللہ سے نسبت قائم ہو, اور وہ نسبت قائم ہوگی آپ کے طریقوں کو اپنانے سے, آپ کی سنتوں کو اپنانے سے, آپ کی زندگی کو اپنانے سے, آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے. ایک ایک سنت, خواہ وہ جوتا پہننے کی کیوں نہ ہو, کہ میرے نبی نے جوتا پہنا تو سیدھا پیر پہلے ڈالا, اور جوتا اتارا تو الٹا پیر پہلے باہر نکالا. میں زندگی میں کبھی نہ نبی کے طریقے کے خلاف جوتا پہنوں گا, نہ نبی کے طریقے کے خلاف جوتا اتاروں. یہ محبت, تب کہیں تھوڑا سا حق ادا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو آنسو ہمارے لیے ٹپکے اس کی تھوڑی سی قیمت ہم ادا کر پائیں. لیکن کہاں خیال ہے, لیکن آپ کو اتنا خیال کہ آپ وہاں بھی کیا ہوگا کہ اس میدان حشر میں سب کی توجہ محمد رسول اللہ کی طرف اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد, کہ محمد سجدے سے اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے کیا مانگتے ہیں. آپ فرمائیں گے کہ اللہ پوری انسانیت تڑپ رہی ہے, آپ حساب کتاب شروع کیجئے اور میری امت پر رحم کیجئے. تو یہ وہ نبی اللہ نے ہمیں دیا, وہ ہستی اور وہ ذات اللہ نے ہمیں دی. تو میں سفر معراج پر تھا کہ پھر عرش باری تعالیٰ کے قریب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے, علماء فرماتے ہیں کہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے. بات بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے, بہت, لیکن وقت بھی آخری ہے, میں کیا کروں. 3 تحفے اللہ نے دیے. سب سے پہلا تحفہ جو امت کی محبت اور امت کا درد آپ کے دل میں تھا, آپ کی شخصیت تو اللہ سے جڑ گئی, آپ کا رابطہ تو اللہ سے قائم ہو گیا. آپ چاہتے تھے کہ میرے امتیوں کا بھی رابطہ اللہ سے جڑ جائے, میرے امتیوں کا بھی اللہ سے تعلق جڑ جائے. تو
اللہ نے اس فکر پر ایک تحفہ دیا کہ نبی آپ پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کو آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ دیتے ہیں، اور وہ عظیم و شان تحفہ ہے نماز، عظیم و شان تحفہ ہے نماز، کہ یہ جو نماز ہے یہ بندے کا ربط اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ صرف اٹھک بیٹھک نہیں ہے کہ آپ اٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، گر جائیں، بھاگ جائیں، نہیں، یہ اللہ سے ربط ہے جو ایک بندے کا خدا سے جڑتا ہے اس نماز کے ذریعے سے، کہ ایک بندہ اپنے اللہ سے جا کے جڑ جاتا ہے۔ یہ نماز اللہ نے معراج پہ دی ہے نا۔ دوسرا تحفہ جو دیا وہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر سورہ تک ہے نا۔ اور تیسرا تحفہ دیا وہ یہ تھا، اللہ نے اعلان فرمایا کہ اے نبی آپ کی امتیوں کے شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر کبیرہ گناہ بھی ہوں گے، بڑے بڑے گناہ بھی ہوں گے، اور اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے گا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن یاد رکھنا شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ 3 تحفے دی، ایک نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، اور تیسرا یہ کہ اللہ نے گناہوں سے نجات دے دی کہ توبہ کر لو، معافی دنیا میں ہی مل جائے گی، اور بغیر توبہ کے مر گئے تو ان گناہ کی سزا بھگتنا پڑے گی، لیکن سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں پہنچا دے گا محمد رسول اللہ کی نسبت سے، ایمان کی نسبت سے۔ اور اگر شرک کیا ہوگا تو شرک معاف نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی، قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا